طرف ان کو دست درازی کی جسارت نہ ہو سکی۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی ہے بنو نذیر یہود کے بارے میں۔ بنو نذیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک قبیلے کی طرف سے فرمائش پر، درخواست پر اپنے 70 صحابہ کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے غدر کر کے، دھوکہ دے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو شہید کر دیا دھوکے سے۔ تو ایک صحابی حضرت عامر ابن امیہ رضی اللہ عنہ، بیر معونہ کے واقعے سے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ معروف و مشہور ہے۔ تو یہ بیر معونہ سے واپس مدینہ طیبہ آ رہے ہیں حضرت عامر ابن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ، اور اس کے ساتھ بنو عامر کے 2 لوگ تھے، 2 شخص، اور بنو عامر کا جو سردار تھا عامر بن طفیل، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو شہید کرا دیا۔ اب یہ 2 مشرک جو بنو عامر کے، 2 کافر بنو عامر کے ایک جگہ اترے اور انہوں نے آرام کیا، سو گئے، تو حضرت عامر ابن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع پا کر ان 2 مشرکوں کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو بنو عامر تھے، ان کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیمان کر چکے تھے، عہد و پیمان کر چکے تھے، اور عامر ابن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کو اس عہد و پیمان کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا چلو 70 کا بدلہ لینا تو ذرا مشکل ہے، فی الحال 2 کا تو کام پورا کر لیا جائے۔ اور یہ عامر ابن امیہ ضمری جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے تم 2 کو قتل کر دیے، آپ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ تو ہمارا عہد و پیمان ہو چکا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو اس کی خبر نہیں تھی۔ اور یہ بنو نذیر یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا، بڑے بڑے قبائل تھے یہود کے مدینہ منورہ میں، بنو نذیر تھا، بنو قینقاع تھا، بنو قریظہ تھا، یہ 3 بڑے بڑے قبائل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے کہ اب ان 2 شخصوں کی دیت ہمیں ادا کرنی ہے، اور بنو نذیر بنو عامر کے حلیف کے دوست تھے، تو اس معاہدے کے طور پر، معاہدے کے تحت بنو نذیر کو دیت میں تعاون کرنا ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر بنو نذیر کے پاس گیا اور بنو نذیر سے بات چیت کی کہ اس طرح بنو عامر کے 2 لوگ مارے گئے، میں تمہارے پاس آیا کہ تم دیت کے بارے میں ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ انہوں نے کہا اجلس، آپ تشریف رکھیں، حتی نطعمک، پہلے ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، ثم نعطیک ما ترید، پھر جو کچھ آپ چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھا دیا، اور آپ کے صحابہ بھی جو ایک جماعت تھی وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ ایک شخص دیوار پر چڑھ جائے
اس کا نام تھا عمرو ابن جحاش۔ عمرو ابن جحاش دیوار پر کھڑا ہو جائے اور وہاں سے وہ جو چکی ہوتی ہے نا آٹا بنانے کی گھروں کے اندر، چکی کا ایک پارٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے۔ اب اس نے یہ جب ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بنو نذیر کے اس ناپاک منصوبے کی خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے۔ صحابہ بیٹھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے تو یہ جو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے یہ بھی اٹھ کر واپس آ گئے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ عمرو ابن جحاش نے بنو نذیر کے اکسانے پر، بنو نذیر کے کہنے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے وہ چکی کا پارٹ گرا دیا تھا، لیکن فوراً حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس چکی کے پارٹ کو تھام لیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آنے دیا۔ جب ان کی اس سازش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اور اس طرح ایک سازش اور کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے 3 لوگوں کے ساتھ ہمارے پاس آئیں۔ بنو نذیر نے کہا 3 آدمی لے کر ہمارے پاس آئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے 3 عالم آپ سے اسلام کے بارے میں بات چیت کریں گے، اگر وہ مطمئن ہو گئے تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور سازش یہ کی خفیہ طور پر کہ ان 3 آدمیوں سے کہا کہ اپنے کپڑوں میں خنجر چھپا کر جائیں۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو موقع پا کر 3 آدمی خنجروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ناپاک منصوبے سے باخبر کر دیا، اور اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو، احسان کو جو تم پر ہوا۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ وہ دست درازی کرے تمہاری طرف، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور وہ اپنے ناپاک منصوبے اور سازش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، ایک خوف کا، ایک امید کا۔ واتقوا اللہ میں خوف ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون میں امید ہے۔ جن کے اندر یہ 2 چیزیں پیدا ہو جائیں، اللہ کا خوف اور اللہ کی ذات پر اعتماد، ان کو کوئی قوم کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج جو مسلمان جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ان دونوں چیزوں کا فقدان ہے ہمارے اندر، ایک تو خوف خدا نہیں ہے، اور دوسرا اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ توکل نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے، اکرمہ اور مجاہد، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ عصفان ایک جگہ کا نام ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس عصفان جگہ میں ظہر کی نماز ادا کی۔ اب جب ظہر کی نماز ادا کی
تو مشرکین نے دیکھا کہ مسلمان ظہر کی نماز ادا کر چکے ہیں، تو ان کو افسوس ہوا مشرکین کو کہ یہ تو اچھا موقع تھا، یہ نماز میں مصروف تھے، مشغول تھے، ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر سکتے تھے۔ تو کہنے لگے لیتنا اوقعنا بہم فی اثناء الصلاۃ، افسوس کہ ہم نماز کے دوران ان مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، اب تو یہ نماز پڑھ چکے ہیں۔ فقیل لہم، تو کسی نے قریش سے کہا، مشرکین سے کہا، ان للمسلمین بعدها صلاۃ، مسلمانوں کی ایک نماز اور ہے جو ظہر کے بعد وہ پڑھتے ہیں، یعنی عصر کی نماز، ہی احب الیہم من ابنائہم و آبائہم، اور وہ نماز ان کو مسلمانوں کو ماں باپ دادا اور اولاد سے زیادہ محبوب ہے، وہ عصر کی نماز ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو جب عصر کی نماز یہ پڑھیں گے تو پھر ان پر حملہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے اس ناپاک عزم و ارادے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی، جس میں مشرکین ناکام ہو گئے اپنے منصوبے میں، اور اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم پر ہوا۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا کچھ لوگوں نے، ان یبسطوا الیکم، کہ وہ پھیلائیں، دراز کریں تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم عنکم، بس اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور ان کے ناپاک ارادے سے تمہاری حفاظت کر لی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا أجرنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا